جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یکم شعبان ہے آج، اور یکم شعبان کو جناب زین السلام علیکم کی آج ولادت کا دن بھی ہے، اور بار بار ان کو کہہ رہے ہیں جن کو شریکت الحسین کہتے تھے اور جن کو عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں، اور جو اپنے والد کی حضرت علی کی خلافت کے دور میں بہت بڑے پیمانے پر وہ گھر سے جو ہے وہ درس قرآن وہ دیا کرتی، تفسیر قرآن جو ہے وہ بیان کیا کرتی تھی، اور انہیں کیونکہ وہی بات کی کہ ہم مصائب تو جتنی بی بی پہ ہوتے ہیں تو شاید کسی نے بھی اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے بھی اتنے مصائب نہیں دیکھے ہوں، لیکن جو ان کے فضائل ہیں somehow وہی بات ہے نا کہ ہم تک اتنے پہنچ نہیں پائے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور درود و سلام ہو طٰہٰ پر، یاسین پر، مبشر پر، مزمل پر، مدثر پر، صاحب سفر معراج پر، اور درود و سلام ہو ان پر کہ جس پوری کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مقصود کائنات ہے، یہ مطلوب کائنات ہیں، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نام ہوں جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہ جو پیدا ہوتے ہیں، جو پیدا ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پورے گھر پہ ایک نور کا ایک حالہ سا ہے، اور کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے آ کے مبارکباد دی ہے۔ جب شہزادی کو اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی جو صورت ہے ان کی نانی ملکۃ العرب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے۔ تو جو صورت میں ملکۃ العرب جیسی ہو، اور جو سیرت کے اندر خاتون جنت جیسی ہو، جو سخاوت میں محمد رسول اللہ جیسی ہو، اور جو شجاعت میں علی حیدر کرار جیسی ہو، جو لہن خوبصورتی میں ادائیگی کے اندر امام حسن جیسی ہو، اور جو حق گویائی میں حسین جیسی ہو، اسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غذا جو ان کے منہ کے اندر گئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن ہے۔ اور ناظرین، لعاب دہن میں وہ برکت ہے جو کسی اندھے پہ لگا دیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، جو کسی مجنون پہ لگائیں تو وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے، جو کسی بیمار پہ لگائے وہ صاحب شفا ہو جاتا ہے، اگر عرب کے کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ جو سب سے پہلی غذا الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد رسول اللہ کے وما ینطق عن الہویٰ، وہ زبان جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلمات الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس زبان سے سب سے پہلی غذا جو بی بی سیدنا امام حسن ہو، بلکہ خود ان کے والد ماجد سیدنا علی حیدر کرار ہوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا امام حسن ہوں، امام حسین ہو، یا پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی غذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اس دنیا میں بچے پیدا ہوں تو گھر والے مبارکباد دیتے ہیں، اس گھر کے بچے پیدا ہوں تو جبرائیل و میکائیل آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ لوگ گھر میں پیدا ہوں تو رش لوگوں کا لگ جاتا ہے، یہاں بچہ پیدا ہو تو فرشتوں کا جھلمٹ لگ جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اس گھر میں بچے پیدا ہو، انسان بعد میں دیکھتے ہیں، فرشتے پہلے دیکھتے ہیں۔ کہ اللہ کے شاہکاروں میں سے جو زینت ہے، اسلام کی زینت علی حیدر کرار ہیں، اور علی کی زینت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کلام، وہ یہ محدثہ بھی ہیں، یہ مفکرہ ہیں، یہ عقیلہ ہیں، اور سب سے بڑا ایک میرے ذہن میں جو لقب آتا ہے، یہ سفیر حسین ہے، یہ مشیر حسین ہے، یہ سفیر پیغام حسین ہے۔ یہ کردار میں، انداز میں کہیں بنت علی نظر آتی ہیں، کہیں علی کی آواز نظر آتی ہیں، اور جب بھرا مجمع ہو، سارے غیر ہو، دشمن ہو، تو علی کی للکار نظر آتی ہیں۔ یہ کمال، یہ وصف اللہ نے سیدنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ اور ناظرین یہ بات رکھیے گا، نبی علیہ السلام پہ ایک انگوٹھی آئی، اور نبی علیہ السلام نے کہا مجھے انگوٹھی دینی ہے، مجھے انگوٹھی بانٹنی ہے، اس کو دوں گا جو اللہ کو بھی پیارا ہو، جو محمد رسول اللہ کو بھی پیارا ہو۔ اور پھر دیکھا وہ انگوٹھی جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ اور بی بی زینب کی عمر مبارک ہے کتنی؟ جب نبی علیہ السلام 5 سال کے بچے
مگر ذہن میں رکھیے گا ہمارے بچے ہمارے لیے ہوتے ہیں، یہ زمانے کے امام ہوتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور 5 سال کی بچی جو سب سے پہلی تربیت لیتی ہے وہ جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے اندر ہے۔ اس کے بعد 6 ماہ آپ کی والدہ ماجدہ حیات رہتی ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اس کے بعد بہت لمبا عرصہ جو ہے مولا کائنات نے کوئی عقد نہیں کیا، کوئی آسان الفاظ میں کوئی شادی نہیں کی، ام البنین سے بھی شادی کی، وہ بہت عرصے بعد کی۔ جو لہجے کے اندر، جو کردار کے اندر، دیکھیں تربیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں ترتیب دی جائے، تو ان کی پوری شخصیت کی ترتیب باب العلم مدینۃ العلم سیدنا علی حیدر کرار نے دی۔ کہاں کس طرح بولا، اچھا مفسرہ کیسی ہیں؟ آج ہمیں وہ شخص بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے جو قرآن کی تفسیر جانے، جو قرآن کے انداز کو جانے، جو شان نزول کو جانے، جو انداز شان نزول کو جانے، وہ ہمارے یہاں مفسر ہوگا یا مفسرہ ہوگی یا محدث ہوگا یا محدثہ ہوگی۔ آئے چلتے ہیں مدینے کے بازار میں، آئے چلتے ہیں مدینے کی مسجد کے اندر، آئے چلتے ہیں مدینے کے لوگوں سے، بھائی تم بتاؤ تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہو یہ کب، کہاں، کیسے، کس کے نازل ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علی موجود ہیں، اور علی نے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جس کو سکھایا ہے وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ان کے اگر ان کے عقد کی طرف جائیں، ان کے رشتوں کے حوالے سے جائیں تو عبداللہ ابن جعفر طیار، میں نے وہ حدیث پڑھی اور میں حدیث آپ کو دے رہا ہوں بخاری کی۔ بخاری دیکھیں، میں کہوں السلام علیکم، السلام علیکم جواد بھائی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اور محمد رسول اللہ کسی کو سلام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد بن آقا علیہ السلام سلام کیسے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر طیار کو، اے فرشتوں کے بازو والے کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ جب الفاظ استعمال کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھائی کائنات میں کوئی بڑا آدمی کسی کے لیے تعریف کہہ دے، ہمارے لیے جھومے کا ماتھے کا ایک جھومر ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ جن کے بارے میں کہیں اسے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار کے لیے مولا کائنات ہیں۔ پھر میں یہاں کہتا ہوں، ایک وجدان ہے میرے لیے کہ جس طرح مولا کائنات اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان سے رشتے کا انتخاب کیا گیا، نزول ہوا اور دلوں میں بات ڈالی گئی، اسی طرح بی بی زینب کے لیے عبداللہ ابن جعفر طیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھونڈا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، کہ اس سے بھی پوری کائنات کے ایک نیا ڈیولپمنٹ آئے گی خواتین کے کردار کے حوالے سے۔ اور ایک بیٹی کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے اس کی ماں، اور پوری کائنات کی رول ماڈل ہے، بلکہ کائنات تو چھوٹا لفظ کے لیے سارے عالمین کے لیے رول ماڈل ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بی بی فاطمہ نے جن کی تربیت کی ہے، کہنے کے انداز کو، لکھنے کے انداز کو، بولنے کے انداز کو، تمہیں ماں کیسے بننا ہے، تمہیں بیٹی کیسے بننا ہے، تمہیں بیوی کیسے بننا ہے، تمہیں نانی نواسی، تمہیں دادی کس طرح بننا ہے، یہ سب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی کم سن بچی کو سکھایا، جس نے بعد میں زمانے کو سکھایا۔ جبھی تو وہ کوفہ میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ مدینے میں ہوں، وہ مکے میں ہوں، یا تو ان کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، قال اللہ نکلتا ہے، یا قال رسول اللہ نکلتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں آج کی اگر بچیاں چاہتی ہیں زمانے کے اندر صاحب عزت ہو جائیں، صاحب وجاہت ہو جائیں، صاحب کرامت ہو جائیں، گھر نور کا ایک گھر مکان میں تبدیل ہو جائے، تو پھر آپ کو بی بی زینب اور ان کی والدہ ماجدہ کو اپنے گھر میں لانا ہوگا، اپنے دل میں لانا ہوگا، اور بچوں کے دل و دماغ میں ان کی سیرت کو بٹھانا ہوگا۔ میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کردار کو بھی نور والا بنا دے گا، سیرت کو بھی نور والا بنا دے گا، گھر کو بھی نور والا بنائے گا۔ مشکلات آئیں گی ضرور، ان کا ایک لفظ میں نے سنا تھا، یہ ام المساکین بھی ہیں، اور ان کے سسر کے لیے میں نے جو لفظ بخاری کے اندر غالباً پڑھا وہ ابو المساکین ہے۔ تو حضرت جعفر طیار کے لیے جو لفظ بخاری نے استعمال کیا کہ یہ مساکین کے باب ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور قربان جائیں دوران زمانے جاہلیت کے اندر جب بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا تھا، پہننے والوں کو کپڑا نہیں ملتا تھا، تو ایک در دولت تھا جسے بی بی خدیجہ کہتے تھے۔ اور پھر تاریخ پلٹی ہے، وہ مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، جہاں جہاں گئے، جب کسی کو کھانا نہیں ملتا تھا
تو لوگوں کو اسی نانی کی نواسی گھر نظر آتا تھا اور بی بی زینب کا گھر نظر آتا تھا. وہ اس طرح مساکین کی خدمت کرنے والی تھیں. اور اسی طرح اچھا قربان جائیے, یہاں بھی بی بی ختیجہ آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو. یہاں قرآن پڑھ کے بی بی زینب دیکھ رہی ہیں, رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر بی بی زینب دے رہی ہیں. میں قربان جاؤں, بی بی ختیجہ وہ عورت ہے کہ قرآن اتنا نہیں ہے مگر قرآن کے مزاج کو جانتی ہے. احادیث کا جو ہے مرتب ہوئی نہیں ہے مگر احادیث کے انداز کو جانتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آفاقی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نوری ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا چناؤ آسمانی دنیا سے ہوا. ہاں یہ ہے, اگر جو ان سے جڑ جائے وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے. بالکل خوبصورت بات ہے, ماشاء اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. میں جواد بھائی آپ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم کی بہت بہت مبارک ہو, اور یکم شعبان المعظم جناب زینب حورہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے تفصیلی طور پہ علماء نے روشنی ڈالی. دیکھیے آپ کے نام کے حوالے سے ہی تو بات بہت واضح ہمارے تمام علماء نے بتایا بھی کہ آپ کا نام بھی باقاعدہ تجویز کیا گیا. ہمارے عالم دین علامہ نور الدین جزائری, انہوں نے اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں لکھا ہے کہ ویسے تو زین اور اب یہ دو الگ لفظ ہیں, تو زین کے ساتھ جب اب ملائیں گے تو الف بھی درمیان میں ہے, لیکن لکھنے میں آپ دیکھیں الف نہیں آتا ہے. اب وہ گرامر کے اعتبار سے الف لکھنے میں اور بولنے میں نہیں آتا, لیکن جو ہمارے عرفانیات کے علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ الف بیچ میں جو حذف کیا گیا ہے وہ اس گرامر تو اپنی جگہ جو ہے سو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب امیر المومنین اور جناب زینب کے درمیان میں الف کا فاصلہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا. زین اب اپنے باپ کی زینت, تفصیل سے بات ہو گئی کہ مولا متقیان کے لیے زینت قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ, ان کی بڑی خدمات ہیں امت اسلامیہ کے لیے, وہ فرماتے ہیں, ابوالفرج اصفہانی نے اس کو لکھا مقاتل الطالبین میں, کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے حدثتنا عقیلہ, ہم سے عقیلہ نے بیان کیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہماری مراد جناب زینب کبریٰ ہیں, عقیلۃ الطالبین, یعنی ابو طالب کے خاندان میں وہ جو عقل کا وافر حصہ جنہوں نے حاصل کیا ہے. چنانچہ جناب زینب کے حوالے سے بہت سارے القابات بھی ہیں, صابرہ ہے, ام المصائب ہے, اسی طریقے سے ام المساکین جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا. شریکت الحسین بڑا عام لقب ہے, یعنی امام حسین کی شریک. اس سے مراد علماء نے 2-3 باتیں لکھی کہ آپ صرف مصائب میں بظاہر شریک نہیں ہیں, وہ تو ایک ظاہری چیز نظر آ رہی ہے. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی زیارت مروی نہیں ہے روایت میں. بعض علماء کہتے ہیں جو زیارت آپ امام حسین کی پڑھتے ہیں کربلا میں, وہ اس زیارت میں شریک ہیں. یعنی جب آپ کربلا زیارت کرنے امام حسین کی جا رہے ہیں, گویا آپ جناب زینب کبریٰ کی ہی زیارت کر رہے ہیں, اور یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. شیخ جعفر نقدی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب جناب زینب دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ کے رسول نے گریہ فرمایا خوشی کے موقع پہ بھی. تو پوچھا جناب سیدہ نے آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے جبریل نے ابھی آ کر اس بچی کے مصائب مجھے بیان فرمائے. تو جناب زہرا نے بھی پوچھا کہ مال من بقا علیہا, یا رسول اللہ پھر بتائیں میرے بابا اس کے لیے کیا اجر ہوگا جو اس میری شہزادی کے مصائب پہ بھی روئے. فرمایا کان ثوابہ کانہ بقا علی اخویہ الحسن والحسین, فرمایا جو حسن و حسین پہ گریے کا ثواب ہے وہی جناب زینب پہ. تو آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. میں جملے میں یوں بات کو کہوں کہ زمانہ ہمیشہ موت سے ہارتا ہے, جس نے موت کو ہرایا وہ جناب زینب کبریٰ ہیں. اور یہ فقط جملہ نہیں ہے, یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے. علماء نے لکھا کہ موت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک موت قہری, ایک موت اختیاری. موت قہری وہ کہ جو انسان پر آنی ہی آنی ہے, جو وقت معین ہے. موت اختیاری وہ والی موت کہ جو انسان خود چوز کرتا ہے اپنے اختیار سے کہ اب یہ والی موت مجھے آنی چاہیے. اور علماء نے اس کے 4 درجے لکھے. نمبر 1 فرماتے موت کی قسمیں موت احمر, موت ابیض, موت اسود, اور اسی طریقے سے موت اخضر. ہری موت, کالی موت, سفید موت, اور جو ہے وہ سفید موت. اب اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا موت احمر جب انسان اپنے نفس کی تمام برائیوں کو مار دے تو وہ موت احمر سرخ موت کا درجہ پار کر چکتا ہے. یعنی جناب زینب کبریٰ جن کے نانا تزکیہ نفس کرنے والے, جن کی ماں صدیقہ طاہرہ, جن کے بابا امیر المومنین, یعنی صفا کا وہ ماحول گھر میں کہ آپ کا نفس اس منزل پر ہے. نمبر 1. پھر فرمایا موت الابیض, سفید موت. یہ کون سی موت ہوتی ہے؟ فرمایا تحمل علی الجوع, بھوک کو برداشت کرنا, جو بھوک پہ کنٹرول کرے. روایات میں کم کھانے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے, اور روایات میں یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ مدینے میں بھی اور سفر کربلا میں بھی بہت کم آپ نے کھایا ہے. 10 محرم کی رات جب قافلے کو کہیں سے پانی نصیب ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے بچوں میں تقسیم کر دیا اور خود پانی گزارا کرا. اور تیسری چیز ہے موت ابیض, موت اسود. موت اسود وہ موت ہوتی ہے کہ جناب آپ زہد فی اللباس, لباس میں سادگی ہونی چاہیے. دیکھیں لباس کا پاک ہونا الگ چیز ہے, سادگی ہونا الگ چیز ہے.
ہے بی بی زینب کبریٰ کے بارے میں کہ آپ نے پورے سفر کربلا بہت سادہ لباس استعمال کیے کیونکہ آپ مصیبت کی کیفیت میں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس بچتی ہے جناب موت اخذر. یہ کون سی موت ہے؟ تحمل علی الاذی والمصائب، مصیبتوں اور اذیتوں کو جو برداشت کرے اسے یہ والی موت کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ چاروں موت کے درجے جناب زینب کبریٰ نے مراحل پار کیے ہیں. آپ کی جو دنیا سے وصال ہے، شہادت ہے، وہ اختیاری ہے، یعنی آپ موت کے آگے مجبور نہیں، موت آپ کے آگے مجبور ہو گئی ہے. چنانچہ ہمارے علماء نے لکھا کہ جیسے جو ہے وہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی حضور کے بعد گنتی کے طور پر، اخلاقی طور پر کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، حضور خاتم الانبیاء ہیں. جیسے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء ہیں. علماء ایک تعبیر ارشاد فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا عورتوں میں سیدۃ النساء ہیں اور جناب زینب بنت امیر المومنین خاتمۃ النساء ہیں. یعنی خواتین میں جن مرتبوں کو فضیلت پر جناب زینب نے رکھ دیا، اب جناب زینب کے بعد اس مرتبے کی خاتون نہیں آ سکتی. 4 مصرے عربی شاعر کے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو کانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء علی الرجال فما التانیث عیب للشموس وما التذکیر فخر للہلال. خلاصہ صرف اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں مردوں کا مرد ہونا کوئی فائدہ نہیں جب تک ان میں صبر و تحمل نہ ہو، اور زینب کبریٰ کے عورت ہونے سے ان کے مرتبے میں کوئی کم نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو صبر کا وہ پہاڑ کہا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت آج تمام امت اسلامیہ کے لیے استقامت کا سبق ہے، خواتین کے لیے عفت و پاک دامنی کا صبر ہے. ہماری جو ہے وہ برکتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ کے مزار مقدس پر اور آپ کی روح پاک پر، خدا ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے کالر، ہم اکثر جب وظائف کا شو بھی کرتے ہیں اور جب کوئی نہ کوئی ہمارے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے جب شو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں جب کال کرتے ہیں، بہت ساری مائیں پریشان ہو کے جب کال کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کا، ہمارے بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا. تو اگر آپ کو، ہم نے اپنے گھروں میں یہی دیکھا ہے کہ بچیوں کے نیک بخت، نیک نصیب کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے تو وسیلہ جو اللہ پاک کے حضور جو آپ دیں وہ جناب زینب کر دیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیٹی ہیں رسول کی جنہوں نے بہت مصائب دیکھے ہیں. یہ بہت فضیلتوں والی بیٹی جس نے بہت مصائب دیکھے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ اگر آپ وسیلہ اللہ پاک کو دیں اور ان کا صدقہ اللہ پاک سے اگر آپ مانگیں اور اس صورت میں کہ اللہ پاک آپ کی نیک نصیب کرے تو بہت اچھا ہوگا. مجھے بریک پہ جانے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آج کے دن کی ایک روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو کوئکلی اگر عائشہ مجھ سے بات کر لیں تاکہ بریک پہ چلی جاؤں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزوں کی بہت فضائل بتائے ہیں، اور حضرت عائشہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کثرت سے ہم نے روزہ دیکھا، روزہ رکھتے دیکھا، وہ شعبان کے مہینے میں دیکھا. آج کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، نزہۃ المجالس میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد افطار سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اور درود پڑھنے کے بعد اگر آپ دعائیں مانگیں تو اللہ گناہوں سے بھی پاک کریں گے اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول ماشاء اللہ. مجھے چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے امام حسین کی ہستی کے والے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش